الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من يهدي الله فلا مضل له. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری اور آپ کی ملاقات ہر جمعہ ہوتی ہے، مگر افسوس کہ ہم لوگ جمعے کو بھی جمعہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ عام دنوں کے انداز میں جمعے کو بھی ہم پورا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جمعے کی بڑی فضیلت ہے، جمعے کی بڑی اہمیت ہے، اور ہم لوگ اپنے عمل سے وہ اہمیت کو گھٹا رہے ہیں، اور اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نماز کی پابندی بھی ہمارے پاس نہیں ہو رہی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ کام اپن غلط کرتے ہیں اور گلے اللہ پہ کرتے ہیں، غلطیاں اپن کرتے ہیں اور جو بھی اپنے غلطیاں ہوتی ہیں اس کو منسوب اللہ کی طرف کر دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرتا، بندہ خود برائی کرتا ہے اور اپنے عذاب کو، اپنی مصیبت کو قبول کر مول لیتا ہے اور پھر الزام اللہ پہ لگا دیتا ہے۔ اب یہ مہینہ جو چل رہا ہے، بہت سے بدعات اس میں ہوتے ہیں اور نئے نحوستیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ منحوس دن ہے، کوئی کہتا ہے منحوس دن ہے، منحوس مہینہ ہے۔ بھائی کوئی منحوس نہیں ہے، سب 12 مہینے اللہ کے مہینے ہیں، پوری امت اللہ کی امت ہے، پورا کنبہ اللہ کا کنبہ ہے، مگر ہماری سوچ، ہماری فکر کے لحاظ سے اس میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ بندہ گمان اچھا رکھے، اچھا کام ہوتا ہے، بندہ گمان غلط رکھتا ہے، غلط کام ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گمان اپنا غلط رکھتے ہیں اور الزام اللہ پر لگا دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر فرد اللہ سے ہدایت طلب کرے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت طلب نہیں کرتے، دنیا طلب کرتے ہیں، اللہ وہ دے، وہ دے، یہ دے، سب دے، ہدایت نہیں دیا تو نہیں، پرواہ نہیں ہماری۔ آج ہم یہ طے کر کے اٹھے اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بڑی دعا اگر کوئی ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ ہدایت ہے، اللہ سے ہدایت طلب کر۔ اگر ہدایت آ جائے گی تو ہر وہ عمل جو اللہ سے آپ کو غافل کرنے والا ہے وہ دور ہو جائے گا، ہر وہ عمل جو آپ کو اللہ سے دور کیا ہوا ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور میرے سننے والے سامعین، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے اپنے گھروں کو ہدایت کے لیے دعا کرو، اور جب اللہ ہدایت دے دے تو پھر ہدایت پانے کے بعد اللہ کی رحمتوں کا نزول خود بخود اپنے گھروں پہ ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کچھ لوگوں کے پاس یہ 2 مہینے منحوس ہے، مگر یاد رکھیے نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک آدھ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی بیوی اچھی ہے، جس کا گھر اچھا ہے، جس کا سواری اچھی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پسندیدہ لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں مل رہا ہے، اس بات سے کہا یہ بھی کہ یاد رکھیے نحوست کوئی عورت میں نہیں ہوتی، نحوس کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اب کل ایک خاتون آئے، آگے ہماری دارالخانہ میں کہا کہ مولانا میں گزشتہ سفر میں شادی کی، آج تک میرے بیٹے کو میاں بیوی میں ملاقات نہیں ہو سک رہی۔ مولانا ملاقات نہیں ہو سک رہی بولے تو 21 سال سے دونوں الگ الگ ہیں۔ بولے نہیں، ان کو اولاد نہیں ہو رہی۔ بولے سفر میں شادی کی لہذا اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے،
بچوں کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بچیوں کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی بڑا سے بڑا عامل جو آج کل اپنے کو بہت چرچوں میں رکھتے ہیں، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی صحت نہیں دے سکتا، کوئی تمہاری مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ سب کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ اللہ کے سامنے جائیے، گڑ گڑائیے، اللہ سے اپنی معافی طلب کیجیے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے ایک آنسو جو اس کی پلک بھیگتی ہے، پورے آنسو نہیں کہہ رہا ہوں میں، جس آنسو سے اس کی پلک بھیگتی ہے، اللہ اس پلک کے بھیگنے پہ بھی اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر رونے والی آنکھ ہے ہمارے پاس، رونے والی آنکھ ہے، کہاں روتے ہم لوگ؟ رونے کو تو ہے نہیں، ہم روئیں گے ہم کب؟ اپنے پہ مصیبتیں آ گئی تو اللہ میرے پہ مصیبت آ گئی۔ میرے بھائی کبھی اللہ کے واسطے رو کے دیکھو۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے لیے آنسو بہائے۔ میرے آقا دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے نحوستوں کو نہیں دیکھے، بلکہ میرے آقا نے یہ دیکھا کہ میری امت کو ان برائی سے کیسے نکالوں۔ یہ جتنے عمل ہے یہ سب زمانے جاہلیت کے عمل ہے، کہ کسی کو نحوست سمجھنا، کسی کو برا سمجھنا۔ آج بھی میں مدراس جاتا ہوں کبھی کبھی پروگراموں میں، میں ایک خاص بات دیکھا، میں پانی وہاں ایک خاص بات دیکھا میں، جب عورت کچھ معاملے میں رہتی ہے، ہفتے میں مہینے میں ایک بار، تو وہ خاتون کیا کرتے ہیں، وہ خاتون کو گھر کے باہر کے کمرے میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ گھر میں نہیں رکھتے، اس کو کھانا بھی دیے تو پلیٹ میں ڈال کے وہ کھڑکی میں رکھ دیتے۔ کیا بولے تو وہ ایسی حالت میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گھر میں نہیں آنا، جبکہ ہمارے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا یہ بات، ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہے یہ بات۔ ہاں وہ منحوس عورت ہے، کون سی عورت؟ جو اپنے شوہر کو رکھتے ہوئے دوسروں سے منہ کالا کرتی، وہ عورت جو اپنے عمل کو اللہ کے اور اللہ کے رسول سے بجائے اس کے طرف رجوع ہو، دنیا داری کے طرف رجوع ہوتی ہے، وہ نحوست ضرور لا سکتی ہے۔ ہم کو تین باتوں کو یاد رکھ لینا چاہیے موجودہ حالات میں۔ آج جو حالات ہیں، کوئی ہمارے اندر یہ بیماری پیدا نہیں کر سکتا، یہ اپنے اندر خود ہم پیدا کر دیے کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس کئی ایسے گھر ٹوٹ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس نحوست ہے۔ یہ گھر چھوڑیں کیوں؟ نحوست ہے۔ گاڑی چھوڑیں کیوں؟ نحوست ہے۔ کوا سامنے چلے گیا، اڑ گیا، ارے بولے کوا اڑ گیا۔ بلی آ گئی، کہا بلی آ گئی۔ یاد رکھیے نحوست اس سے نہیں آتی، نحوست تو اس سے آتی ہے جب میرا مولا آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نحوست اس وقت آتی ہے جب آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ نحوست کب آتی ہے؟ جب ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں عمل کرنا دشوار لگتا ہے، تو پھر وہ گھر نحوستوں میں گھر جاتا ہے، پھر اس کے پاس مصیبتیں گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ اور ہم یہ طے کر لیں کہ کوئی منحوس دن نہیں ہے، کوئی منحوس رات نہیں ہے، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ نحوست کا جہاں تک آپ دیکھیے، نحوست اگر ہم اس سفر کے بارے میں کہتے ہیں، آج کل کیا کیا رواج نکل گیا، آخری چہارشنبے کو چلے جاتے ہیں، کیا بولو تو ہریالی کھود لو، ارے کئی جگہ سے کھود رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شفایاب ہوئے تھے اور آپ غسل فرمائے تھے، یہ کہاں سے لا لیے سمجھ میں نہیں آیا، کون سی کتاب سے لا لیے کتاب، جبکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر کے مہینے میں علالت کا سلسلہ آپ کے شروع ہوا، آپ کو طبیعت ناساز رہنے لگی، اور یہی سفر میں آپ کو معلوم، جس کو آپ منحوس سمجھتے ہیں، یہی سفر
اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلانے کا ذریعہ بنا. اور یہ کیسے بنا؟ جب میرے آقا یہاں سے ہجرت کیے، ہجرت کا جب حکم آیا وہ بھی آخری اشرا میں آیا، سفر کے آخری دنوں میں. ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا سفر میں، اور اگر سفر خراب ہوتا، سفر میں ہجرت نہیں تھی، تو سرکار کیوں فرماتے تھے ہجرت تو معلوم ہے نا، ہجرت معلوم ہے. ہمارا نوجوان ہجرت بولے تو کیا ہے سمجھیں گا؟ ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر مکہ مکرمہ سے جب اذیتیں دے رہے تھے غیر مسلم، وہ لوگ جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ لوگوں نے جب اذیتوں کا سلسلہ شروع کیا، 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیتیں دی گئی اور مصیبتیں ڈالی گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا، اے حبیب آپ ہجرت فرمائیں، اور آپ نے ہجرت فرمائی. میرے عزیز دوستو، ہجرت اس کو کہتے ہیں اپنی جائیداد، اپنا مال، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے آپ چلے جانا. ہمارے اندر ہے، کیا ہو گیا، ہماری لاؤڈ اسپیکر کا خصوصی اندر کا لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا. تو میرے عزیز دوستو، اصل میں یہاں ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیا، وہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھتی آواز میں کچھ گڑبڑ بھی معلوم ہوتا، تو خیر کچھ کھگارے تو نہیں، وہ آنے کو تیار نہیں اوپر. تو میرے عزیز دوستو، یہ بھی کتنا بڑا ہے. دیکھو اللہ نے ہمارے حلق کے اندر وہ کنٹرول رکھا ہے کہ ہم بولنا چاہ رہے ہیں، بول نہیں پا رہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہر نعمت کی قدر کریے. یہ نعمتیں جو ہیں بڑی نعمتیں ہیں. آواز کا آنا، کان کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. 99 سٹورز کے ذریعے حیدرآباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کے خواہش مند اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ، جس کا نام ہے wholesale99.in. اس ویب سائٹ پر 1000 سے زیادہ ویرائٹیز کے پروڈکٹس موجود ہے. آن لائن شاپنگ کے خواہش مند افراد wholesale99.in پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں، اور 100 روپے ڈیلیوری چارج پر آپ کا بک کیا آئٹم آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا. پروڈکٹس کی ڈیلیوری آل اوور انڈیا موجود ہے. اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹرن پالیسی بھی موجود ہے، جس کے تحت پروڈکٹ پسند نہ آنے پر آپ ایزی ایکسپریس 99 کے پروڈکٹس واپس بھی کر سکتے ہیں. جو آئٹمز دیگر ویب سائٹس پر مہنگے بکتے ہیں، وہ ایزی ایکسپریس 99 اسٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں. یقین نہ آئے تو آپ wholesale99.in کے پروڈکٹس کے داموں کو دوسرے ویب سائٹ کے پروڈکٹس کے داموں سے ٹیلی کر کر بھی خرید سکتے ہیں. یہ تو تھی بات آن لائن شاپنگ کرنے والوں کی. اب بات کرتے ہیں کاروبار کرنے والوں کی. کاروبار کے خواہش مند افراد 99 اسٹور یا wholesale99.in سے سامان خرید کر امیزون، فلپکارٹ اور دیگر شاپنگ ویب سائٹس پر بیچ سکتے ہیں اور اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں. اس چیز کے ساتھ ساتھ آپ ایزی ایکسپریس کی ویب سائٹ کی بھی فرانچائزی خرید سکتے ہیں اور پروڈکٹس پر 25% تک کا منافع کما سکتے ہیں. ویب سائٹ کی فرانچائزی خریدنے کے خواہش مند افراد تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس 99 کے اسٹورز MPM مال ایبٹس، پوڈیم مال ٹولی چوکی، SMP مال گلزار ہاؤس، اولڈ کرشنا ٹاکس پر.